اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Today 8th October 2023 Sunday, we have shared the topic duty conscious on the WhatsApp platform group, and where we are going to talk on this topic. We request all the ladies to share their learning. I hope they have reflected upon this topic and written down their points so that we can share and learn more. And now we are going to ask Femida Appa to continue with the session with the topic duty conscious. السلام علیکم. Walaikum Assalam. جزاک اللہ شرمینہ. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. ایک حدیث سے شروعات کرتی ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دوسروں کا حق ادا کرو اور اپنا حق خدا سے مانگو. اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم کو صرف اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. دوسروں کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، صرف اسی کو سمجھ کر عمل کرتے رہنا ہے. تو ایسا ذمہ دار انسان دنیا میں سکون سے زندگی گزار کر جب آخرت میں پہنچے گا تو خدا اس کو بے حساب اجر دے گا. اور قرآن میں جو ہے اعلیٰ شخصیت کو بتانے کے لیے النفس مطمئنہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کمپلیکس فری سول، جو ہر طرح کی سطحی سوچ سے اوپر اٹھ چکے ہوں. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں سمجھی کہ جو انسان صرف خدا کے لیے دوسروں کا حق ادا کرتا ہے وہ تمام نگیٹو سوچ سے اپنے آپ ہی سیف ہو جاتا ہے. اسی کو کمپلیکس فری سول کہتے ہیں. اور جو لوگ صرف اپنا حق مانگنے میں لگے رہتے ہیں، شکایت، نفرت اور بے اعترافی، جلن یا انتقام جیسی تمام نگیٹو اور سطحی سوچ میں زندگی گزارتے رہے، وہ اپنے انر کو، اپنے باطن کو گندا کر لیتے ہیں اور وہ خدا سے دور بھی ہو جاتے ہیں. تو یقیناً دوسروں کا حق ادا کرنا ایک اعلیٰ کام ہے اور اپنا حق دوسروں سے مانگنا ایک چھوٹا کام ہے. اور دونوں جو پرسنالٹی ہے، دونوں جو شخصیت ہے، جو اس کا جو اجر ہوگا وہ ایک نہیں ہو سکتا. ایک مولانا صاحب کا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ کے بعثت سے 40 سال پہلے کعبہ کے اندر ایک پتھر پایا گیا تھا جو کسی پیغمبرانہ کلام کا حصہ ہے، اور کسی عرب نے اس کو پتھر پر لکھ کر کعبہ کے اندر محفوظ کر دیا تھا. اس پر لکھا تھا کہ جو شخص نیکی بوئے گا وہ قابل رشک فصل کاٹے گا، اور جو شخص برائی بوئے گا وہ شرمندگی کی فصل کاٹے گا. تم برائی کرو گے اور اچھا بدلہ پاؤ گے. ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح ببول کے پیڑ سے انگور توڑے نہیں جا سکتے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک حقیقت ہے، یعنی آج کے انسان سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہے، کہ سبھی انسانوں کے لیے ہے کہ جو جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا. مولانا صاحب کہتے ہیں جو لوگ صرف دوسروں سے اپنا حق چھیننا اور مانگنا جانتے ہیں اور اپنا حق ادا کرنا نہیں جانتے، ان کو چاہیے کہ وہ آخری حد تک اس معاملے میں چوکنا ہو جائیں کہ کہیں آخرت میں ان کو حسرت اور ندامت سے نہ مبتلا ہونا پڑ جائے. تو اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے سوسائٹی ہو یا ہمارا ملک ہو. ہر جگہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں صرف سمجھنا ہوتا ہے. اور ہم اس سی پی ایس پلیٹ فارم سے جو ذمہ داری لے کر چل رہے ہیں وہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، ان کو ریلیٹڈ ہوتی ہے. ان کا خدا سے کنیکشن بڑھانا اور ان کا دنیاوی سوچ سے اوپر اٹھانے کی ذمہ داری وومن گروپ کے ذریعے ہوتی ہے.
ہم لوگوں کے تمام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تمام مسئلے قرآن اور حدیث کے ذریعے حل کرتے ہیں. جو مولانا صاحب کے ذریعے ہمیں سچا اسلام ملا ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس خدائی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ہمیں کچھ دیں. ہم صرف اپنا کام کر کے خدا سے امید لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے. اور یہی خدا نے بتایا ہے، یہی اس کا قانون ہے. ہمیں اس لا آف نیچر کو ہر حال میں فالو کرنا ہے. یہی میری لرننگ تھی شبینہ. Jazakallah, Appa. Thank you so much. What you had said, there is a hadith of the Prophet that says, a believer should be duty conscious, and as far as his rights are concerned, he should ask of them from God. Sahih al-Bukhari, chapter 4 verse 800. It is a believer's duty to give to others what is due from him, and as far as his rights are concerned, he should ask for them only from God. Instead of being right conscious, he should be duty conscious. This is what the message of your learning is. I asked Dr. Safina to share her learning. السلام علیکم. Walaikum assalam. ڈیوٹی کانشیسنس کا مطلب ہے اپنے فرائض کے لیے شعور کے ساتھ زندگی گزارنا. مطلب اپنے جو ڈیوٹیز ہیں اس کے لیے آپ باشعور ہو جائیں اور اپنی زندگی ایسے گزاریں. تو یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جو آج کی دنیا سے کہیں نہ کہیں الگ چل رہا ہے، لیکن یہی پریکٹیکلی پاسبل کانسیپٹ بھی ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. میں نے نوٹ کیا کہ اسلام جو قرآن یا حدیث میں جتنی بھی ٹیچنگز ہیں وہ انسان کو سدھارنے کے لیے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسے عبادت کرو، دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، معاملات میں آنےسٹ رہو. کہیں اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرو یا دوسروں کو ایسا بناؤ. تو بیسیکلی جو ساری ٹیچنگز ہیں وہ ہمیں ہمارے اندر کی ڈیوٹیز کو جگا رہی ہیں، اور ہمارے اندر یہ جو کانشیس اگر ہم اس بات سے ہو جائیں کہ ہم ساری ڈیوٹی ہم اپنی پوری کریں. تو میں نے مولانا صاحب کی ایک ویڈیو سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے اگر ہم اپنی ساری ڈیوٹیز کو نبھائیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے رائٹس ہمیں مل جائیں گے. یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوگا، کیونکہ آج دنیا اس طرح سے چل رہی ہے کہ وہ اپنی رائٹس کو لے کر بہت اویئرنیس ہے، سب صرف اپنی رائٹس مانگنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی ڈیوٹیز کے اوپر کسی کا کوئی توجہ نہیں ہے. اور رائٹس مانگنے سے ہمارے اندر ہمیشہ کمپلین کلچر پیدا ہوتا ہے، وی اینڈ دے کلچر پیدا ہوتا ہے. ہمیشہ سوسائٹی میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، نیگیٹو سوسائٹی بنتی ہے. اور اگر کوئی ڈیوٹی کانشیس لوگ رہتے ہیں ایک سوسائٹی میں تو وہ سوسائٹی بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی پیسفل سوسائٹی ہوگی، جہاں پہ کہ ہر طرح کی پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز تو مجھے یہ بہت ہی زیادہ ایک پریکٹیکل فائدہ دکھا، اس میں ایک پریکٹیکل وزڈم دکھی اسلامک ٹیچنگ میں، کہ ہمیں اپنی فرائض پہ بیدار ہونا ہے. اور اس کے ساتھ پھر مجھے قرآن میں ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گی. اس میں لکھا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اگلی زندگی میں جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی اس آیت میں کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا معین حق ہے. یہ المارس کی آیت ہے 25. تو اس آیت سے ظاہر ہوا کہ دوسروں کا حق اپنے مال میں رکھنا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے پیراڈائز میں جانے کے لیے. تو صرف اپنے مال میں ہی نہیں، جتنی بھی دنیا میں اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں ان سب میں ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا، یہ ایک بیسک ٹیچنگ اس سے ہمیں مل رہی ہے. ساتھ میں پھر ایک حدیث بھی مجھے ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو. مطلب یہ حال ہو گیا تھا یہ حدیث سننے کے بعد صحابیوں کا کہ وہ گھوڑے سے ان کا چابک بھی گر جاتا تھا تو وہ اس کو اتر کے خود لیتے تھے، کسی سے کہہ کے اٹھواتے بھی نہیں تھے.
تو خود کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا, کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا, دوسروں کے سارے حقوق ادا کرنا, یہ بیسک ٹیچنگ مجھے اس آیت اور اس حدیث سے سمجھ آئی. اور جیسا آپا نے بھی کہا کہ ایک دائی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اپنا جو اس کا کام ہے وہ نذیر ہے, وہ سب کو پیغام پہنچانے والا ہے, لیکن وہ کسی سے کچھ اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. کتنی آیتیں ہیں جس میں رسول اللہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کسی سے مجھے اس پہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے, میں تمہیں میں خوشخبری دینے والا ہوں اور ڈرانے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی رول ادا کرتے تھے کہ وہ اپنا ایک ڈیوٹی جو ان کو دی گئی تھی اس کو ادا کرتے تھے. تو اس کا مطلب اسلامی سماج میں مانگنا اور مطالبہ کرنا کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ میں سمجھ پا رہی ہوں ان سب ٹیچنگ سے. اور یہاں پہ ایک یہ بات ہے کہ جو ہم لوگ آج کل کی دنیا میں اگر ہم تھوڑا ڈیپلی سوچیں تو ہم دو چیزوں کے بیچ میں رہتے ہیں ہمیشہ. ایک تو ہم نیچر کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک سوسائٹی کے ساتھ. ان دونوں چیزوں سے ہم کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں. نیچر سے ہمیں ہوا, آکسیجن, ہمارا پانی, سورج سب ملتا ہے. تو اس لیے نیچر کا حق ادا ہم کرتے ہیں اللہ کا شکر کر کے. اگر ہم اللہ کا سچا شکر ادا کریں گے تو ہم ان ساری بلیسنگز کا شکر کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں نیچر کے طور پہ دی. اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز, ہر ایک کی کنٹریبیوشن چاہیے. جب ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے اب یہاں بیٹھ کے ہم زوم پہ بول رہے ہیں تو یہ صرف میرا بولنا نہیں ہوا, یہ انٹرنیٹ جس نے بنایا, جس نے ٹیلی فون بنائے, کمپیوٹر بنایا, ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ ہوا, پیپر پین کا ڈیولپمنٹ ہوا, تو کتنے سارے لوگوں کے ملنے سے ایک چیز وجود میں آئی اور پھر میں یہ بات بول پا رہی ہوں. تو انسان اگر سوچتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے یا اپنے کرنے سے کچھ کر سکتا ہے تو یہ اس کی سوچ غلط ہے. ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے اس کی پروگرس میں, اس کی کوئی بھی چیز وہ کرتا ہے اس میں. تو اس کا اس لیے اس کا بھی حق ہوتا ہے سوسائٹی کا. ہمارے ہر ڈیولپمنٹ میں جو بھی ہمیں مل رہا ہے اس دنیا میں آ کے, کم یا زیادہ, اس سب میں ہماری سوسائٹی کا بھی حق ہے. تو اگر ہم اس طرح سے سوچتے ہیں, بات ہمیں مولانا صاحب نے سمجھائی کہ اپنی سوچ کو ہم اگر اس طرح سے بڑھاتے ہیں تو سمجھ پاتے ہیں کہ کیوں ہمیں ان سب کے حقوق دیکھنے ہیں اور ان سب کو ادا کرنے کے لیے وہ کرنا ہے. کیونکہ یہ obviously جب ہماری پروگرس میں کسی کا ہاتھ ہے تو اس کا کنٹریبیوشن, اس کے حقوق اسے ادا کیے جانے چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ لاجیکل بات ہے یہ. اور ایک اور حدیث پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے. تو ایک انسان نے پوچھا اگر میں یہ ایسا کروں تو کیا میں بخش دیا جاؤں گا یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں. پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر قرض ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو بعد میں انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات مجھے کہنے کے لیے جبریل آئے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے مطلب سب سے افضل عمل یہی ہے کہ آپ جہاد کریں. لیکن بعد میں انہوں نے اس کو کریکٹ کیا اور بتایا کہ اگر تمہارے اوپر کسی کا قرض ہے تو تم بخشے نہیں جاؤ گے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر رہنا ہے. کسی کی ذمے اگر کوئی قرض ہے یا کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہو جائے گا. مطلب یہ صرف سوشل ایتھک کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق ادا کر رہے ہیں, آپ اچھا بہیو کر رہے ہیں, دوسری ڈیوٹیز اپنی پوری کر رہے ہیں. دس از ناٹ جسٹ آپ کی سوشل ایتھکس کے آپ کیسے کر رہے ہیں, دس از اباؤٹ یور اون اٹرنل سکسیس. آپ وہاں جا کے اپنی نجات کیسے پائیں گے اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا. یہ سوچ کے ہمیں اگر کرنا ہے تو ہم کامیابی سے اس بات کو کر پائیں گے. اللہ کا ڈر رکھ کے ہمیں دوسروں کے لیے اپنے حقوق کو پورا کرنا ہے. تو میں ختم کرتی ہوں شبینہ. مجھے لگتا ہے کہ میری لرننگ یہی تھی. جزاک اللہ. I would like to add to this. One's person's duty is another person's rights. So if we follow the principle of being duty conscious, automatically our rights will be taken care of. And what we think, complete justice and total fairness is not possible in this imperfect world. God has promised that only in the hereafter, where he will be given to every person
every atom's worth of what is due to him. Thus, we must continue to do our duty faithfully, seeking God's pleasure, and should demand our rights only in this world only from God. I ask Najma Appa to share her learning. जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने ड्यूटी कॉन्शियस होने की बात करी। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि अगर हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें सिटीजन्स के लिए राइट्स भी बताए गए हैं और ड्यूटीज भी हैं। और अगर हम अपनी ड्यूटीज तो करें नहीं और राइट्स को मांगने की डिमांड करते रहें, उसके लिए धरने दें, अभियान चलाएं, तो प्रॉब्लम ही होगी। और क्योंकि ड्यूटीज और राइट्स साथ साथ चलते हैं, अगर हम ड्यूटीज ना करें तो एक तो सोसाइटी का इंतजाम खराब होगा, और अच्छी सोसाइटी जब ही होगी जब ये दोनों चीजों का ध्यान हो। तो ये तो एक दुनिया की चीज है जो कि इंसानों ने बैठकर सोचा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें राइट्स और ड्यूटीज दी। लेकिन अगर हम इस्लाम को देखें तो ये तो अल्लाह की दी हुई गाइडेंस है, और ये गाइडेंस इस तरह से दी गई है जो कि हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में बताता है। कुछ राइट्स भी हैं रिवॉर्ड्स की फॉर्म में, और अल्लाह की ब्लेसिंग्स अल्लाह हमें देता ही रहता है। पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो अल्लाह का कितना करम है कि उसने हमारी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और हमें बराबर वो ब्लेसिंग्स अपनी देता रहता है। तो अल्लाह हमसे सब्र करने को भी कहता है। सब्र करना होगा जब हमें कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो हम अपने राइट्स, अगर हमें राइट्स अपने नहीं मिल रहे हैं और अल्लाह कहता है कि सब्र करने वालों को जन्नत के लिए वो एलिजिबल होंगे, तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह हमसे कह रहा है सब्र करने को। एक और बात ये है कि अगर हम अपने राइट्स को ही देखते रहेंगे और पूरी तरह जो हमें अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होंगे, हम परेशान होंगे। और ये मौलाना का वीडियो मैंने भी देखा जहां वो कह रहे थे कि अगर हम अपनी ड्यूटीज करते रहेंगे तो राइट्स भी हमें मिल जाएंगे। हमें दूसरों के हक अदा करना है, तो इस्लाम हमें दूसरों के हक के बारे में बहुत कहता है। तो कुरान में जो कमांड दिए गए हैं वो ही हमारी ड्यूटीज हैं। अगर हम अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज पूरी करते रहेंगे तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन होगा कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमें जरूर रिवॉर्ड देगा। अगर इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में तो जरूर देगा। ये अल्लाह पे हमारा पूरा तवक्कुल है, ये हमारा ईमान है। तो कुरान में कितनी वर्सेस हैं जो हमें गाइड करती है कि ऐसा करो वैसा करो, हमारी इबादतों के बारे में हमें बताती है। ड्यूटीज ही हैं, और दूसरे के साथ कैसा बिहेव करो, कंप्लीट मॉडेस्टी से रहो और कंप्लीट पॉजिटिविटी, और एक बात जो गिवर मेंबर बनो, दूसरों के साथ जस्टिस करो। तो इन बातों पे कितना स्ट्रेस है, और ये दूसरों के साथ वेल बिहेव करना, गिवर बनना वगैरह। तो ये और डिमांड्स के बारे में कोई ऐसी आयतें नहीं है मेरे ख्याल से। इसलिए ड्यूटी कॉन्शियस होना ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मौलाना कहते थे कि आई विल डू इट स्पिरिट रखो, और अपने रिवॉर्ड या राइट्स अल्लाह से मांगो। यानी अपनी ड्यूटी करो और अपने राइट्स या रिवॉर्ड अल्लाह से मांगो। तो हमें अल्लाह के कमांड को एक्सेप्ट करना है। पूरी फ्रीडम होते हुए भी वी मस्ट सरेंडर टू गॉड। तो अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स को हमें कंट्रोल करना है। यही ड्यूटी कॉन्शियसनेस है। अपनी फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना है। तो दुनिया में हर चीज हमारे हिसाब से तो चलती नहीं है।
یہ بات بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اور انوانٹیڈ سچویشن بھی ہوتی ہیں دنیا میں, پرووکیشن ہوتے رہتے ہیں. تو ایک ڈیوٹی کانشیس پرسن ان سب چیزوں کو اللہ کے کھانے میں ڈالتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں, نیگیٹو چیزیں اللہ کے کھانے میں ڈالنا ہے. اور تو ہماری پوری پرسنالٹی پازیٹیولی ڈیولپ ہونا چاہیے. مولانا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ڈیوٹی کانشیس پرسن بنے, اور قرآن اور سنت میں بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. مولانا نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں قرآن کو پرسنلائز کرنا ہے, اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. تو اس کی جو باتیں ہیں اس کو جب ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ. تو جب ہم یہ کریں گے تو ہم ڈیوٹی کانشیس انشاءاللہ ضرور ہوئیں گے. یہی میری لرننگ ہے. جزاک اللہ. آپا آپ کچھ کہنا چاہیں گے آفٹر آل دیز لرننگس؟ ہاں شبینہ, جیسے ڈاکٹر سفینہ نے کہا کہ سوچ بڑھانے سے ہی حق ادا کر پائیں گے. صحیح بات ہے کہ ہماری سوچ بہت لیمیٹڈ ہو گئی ہے, بہت زیادہ چھوٹی سوچ ہو گئی ہے. دوسروں کو دینے کے لیے ہمارے پاس جیسے کچھ ہے ہی نہیں. جیسے آپا نے کہا کہ زیادہ تر وہ گیور ممبر بنے, تو ہمیں جو لگتا ہے کہ آج کل جو لوگوں کی سوچ ہے وہ زیادہ تر یہی رہتی ہے نا کہ پیسہ ہے نہیں میرے پاس, کیسے دیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو صرف پیسہ اور دولت ہی دینے کی بات نہیں ہوتی ہے, سامان دینے کی بات نہیں ہوتی. ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی ہمارے پاس دینے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ہمارا علم اتنا, ہم اپنا علم ہی اتنا زیادہ بڑھائیں. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری یہی چیز دینے کی ہے کہ علم اتنا بڑھائیں اپنا کہ دوسروں کی سوچ کو بدل سکیں. تو سوچ جب بدلتی ہے تو پھر انسان کو سبھی کچھ ایک دم کلیئر نظر آتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو کیا دینا ہے. مولانا صاحب کہتے تھے کہ ایک روٹی جو ہمارے پاس آتی ہے تو پکے پلیٹ میں, تو ہم سوچتے ہیں ہماری ماں نے بنا کے دیا یا کسی نے بنا کے دیا, لیکن وہ روٹی کے پیچھے گیہوں کیسے بیج بنا, کیسے گیہوں ہوا, کیسے وہ پھر گیا اور پسا, اور کیا کتنے سارے پروسیس کے بعد جا کے وہ روٹی ملتی ہے. تو اتنا بڑا اعتراف کرنا اور اتنا بڑا اس سوچ کو بدلنا, اپنی سوچ کو بنانا, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. وہ علم کے ذریعے ہی ہو پاتا ہے. تو بہت بڑی بات تھی کہ سوچ بدلنا ہے. سوچ بدلنے سے انسان کی اپنی وہ بدل جاتی ہے, پوری زندگی بدل جاتی ہے. تھینک یو آپا. اور ہمارے پاس اور بہت کم ٹائم بچا ہوا ہے, تو میں اور لیڈیز کو آپ لوگ اپنی لرننگ کو شیئر کریں پلیز. شبینہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی بولیے. حضرت عمر کا قول ہم سب نے شاید پڑھا ہوگا, وہ کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. ہمیں مولانا صاحب اکثر بتاتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرنا وہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے, کہ ہم اپنے آپ کو اگر پرسنالٹی کو اپنی ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا انٹروسپیکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا انالیسس کرتے رہیں. میں مولانا صاحب کی ایک لائن میں نے پڑھی تھی, انہوں نے لکھا تھا کہ صرف اپنی ذات کے لیے جینا فطرت کی اسکیم کے خلاف ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ لازمی طور پر دوسروں کے لیے بھی کام آئے. ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ فطرت کے نقشے میں بے جگہ ہو کر رہ جائے گا. تو یہ پڑھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ کتنی زیادہ کلیئرٹی مولانا صاحب کے تھاٹس میں تھی, کہ وہ چیزوں کو بتا پاتے تھے کہ دنیا میں کیوں حقوق ہیں ہمارے اوپر دوسروں کے, اور ہمیں کس طرح سے ان کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے, صرف اپنے لیے سوچیں گے, تو ہم کس طرح سے خدا کے نقشے سے باہر ہی اپنے آپ کو پائیں گے. اس کے بعد ایک ایکٹریس ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, سبھی لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان کو, وہ بہت بیہودہ پن کرتی ہیں. مجھے ایسے ان کا ایک ویڈیو کسی نے بھیجا, وہ کہہ رہی تھیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جو ہیں فیوچر جنریشن کے لیے بہت برا انفلوئنس ہیں, آپ کے کپڑے اور آپ کا جو ہے کمنٹس آتے ہیں آپ کے اوپر, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی. تو وہ بولتی ہیں کہ مجھے کیا مطلب ہے کسی اور سے, مجھے اپنے لیے جینا ہے.
انہوں نے یہ لائن بولی تو مجھے مولانا صاحب کی یہ لائن فوراً یاد آئی کہ اپنے ذات میں جینے والے لوگ کتنے ہیں، اور آج کل اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے. اس بات پہ خوب کلیپنگ ہوئی کہ یہ وہ بولی کہ میں جس طرح جینا چاہوں میں جیوں گی، مجھے اللہ نے آزاد، میں خدا نے آزاد بھیجا ہے، میں اپنی مرضی، اپنی زندگی کی انچارج خود ہوں، اور مجھے نہ تو کسی کا اگزامپل سیٹ کرنا ہے، نہ کسی کو صحیح راستے پہ لانا ہے. جس کو کرنا ہے وہ خود کرے اپنے بچوں کو ٹھیک. انہوں نے اس طرح کی بات کی تو مجھے فوراً یہی لگا کہ انسان میں ڈیوٹیز کا جو ایک کانشیسنیس تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لوگ اپنے لیے جینے لگے ہیں، صرف اپنی خوشی، اپنا ان کو پاپولیرٹی چاہیے، اپنا فیم چاہیے، اور یہی سوچ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے انسان کو. میں بس یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آج. جزاک اللہ. I request other ladies to please share your learnings before we end up. So anyone who wants to speak, Aisha, Yusra and Sana, we'll go one by one. Okay, Aisha, you please speak. السلام علیکم. Walaikum Assalam. میں یہ ڈیوٹی کانشیس ٹاپک سے یہ کچھ پوائنٹ نوٹ کیا ہے. اس نے میں سمجھا کہ دوسروں کا حق ادا کرو اور تمہاری حق خدا سے مانگو. یہ ایک حدیث ہے ڈیوٹی کانشیس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں گیور ممبر بن کے رہنا ہے، اور جو کچھ بھی ہماری حق ہے وہ خدا سے مانگنا ہے، اور تبھی ہم سیٹسفائیڈ سول بن کر رہ سکتے ہیں اور مینٹلی پیسفل رہتے ہیں. اگر ہم دوسروں سے چیزوں کو ایکسپیکٹ کرنے سے ہماری جو مینٹل پیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم کمپلینٹ کلچر میں جینے لگتے ہیں، اور ایک نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ ساتھ ہم خدا سے ڈیپلی کنیکٹڈ نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ بھی رکاوٹ آتی ہے. اور اسلام ہمارے کو ڈیوٹی کانشیس پرسنالٹی بننے کے لیے حکم دیا ہے، نہ کہ رائٹ کانشیس پرسنالٹی. اور جو کچھ بھی ہم یہاں کیا ہے اس دنیا میں وہ سب کچھ ہم آخرت سے خدا کی طرف سے ان کی انعام یا سزا پائیں گے. اور پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک انسان کو کھانا، کپڑے، مکان، یہ تین چیزوں کے بغیر اور باقی کچھ انوانٹیڈ وہ تو ایکسس ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیڈ بیسڈ لائف ہم گزارنے سے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں کے لیے حق بن جاتی ہے. وہ جتنا ایک انسان جینے کے لیے ہے، رہنا ہے، وہی کمانا ہے. وہ زیادہ کمانے کا اس کے واسطے زکوٰۃ بول کو اسلام میں ہے. وہ چیریٹی کو مطلب ڈیوٹی کانشیسنس کو ایوری ایئر ہمارے اندر اویکن کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، آپ ڈیوٹی کانشیس بن کے رہو. تمہاری ضرورت کو چھوڑ کو جتنا بھی ہو وہ دوسرے کا حق ہے. ہم دوسروں کو حق ادا کرنے سے ہی ہم اللہ سے ہمارے رائٹ کو مانگ سکتے ہیں، وہ ڈیزرو کر سکتے ہیں. اور so it's your duty so it means ایک انسان ایک دائی سمپل لائف گزارنی چاہیے. سمپل لائف میں کنٹینٹمنٹ کی جگہ ہے. تو جب ہم سمپل رہ سکتے ہیں، کنٹینٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جی سکتے ہیں، اور سوسائٹی سے ریسپیکٹ بھی کما سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ثواب بھی ہم کو مل سکتی ہے. اور اس کا اور ایک ایگزامپل ہے حدیبیہ ٹریٹی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحابہ کے ساتھ حدیبیہ ریچ کیا ہے. جب ان کی رائٹ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے ہمارے رائٹ ہے، اگر رائٹ کانشیس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹ لینے سے وہ وائلنس ایٹماسفیئر کریٹ ہوگی اور دعویٰ اپرچونٹیز بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ڈیوٹی کانشیسنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیس ایٹماسفیئر بنا ہے، اور دعویٰ کی اپرچونٹیز اتنا پائل گئی ہے، تو بہت کچھ ہے. اور میں لاسٹ اس بات سے ختم کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر ایک انسان یہ سوچنا کہ دنیا مجھے کیا دیے ہے، نہیں، ہم دنیا کو کیا
दे कर इस दुनिया से चले गए हैं। तो हम ये बात को याद रखनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। Thank you, Aisha, for sharing your learning. Now, Sana, please, can you please share your learning? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. तो मुझे जैसे राइट कॉन्शियस और ड्यूटी कॉन्शियस के बारे में समझ में आया। मौलाना एक जगह पर कहते हैं कि ड्यूटी कॉन्शियस का मतलब होता है जिम्मेदाराना जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो आपको जिम्मेदार बनाए, और राइट कॉन्शियस का मतलब कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है ख्वाहिशात वाली जिंदगी। आप कभी कहीं ना कहीं राइट कॉन्शियस को फॉलो करते करते, अपने राइट्स को फॉलो करते करते ख्वाहिशात को मिक्सअप कर देते हैं, जो बात आपको समझ में नहीं आती। तो इस्लाम जिस चीज के लिए इंसान को प्योरिटी देता है, जैसे कि आयशा ने भी कहा, तो वो ड्यूटी कॉन्शियस के लिए प्योरिटी देता है कि इंसान को ड्यूटी कॉन्शियस ही एक ऐसी चीज है जो आपको ऑटोमेटिक आपके राइट्स दे देगी, आपको राइट्स लेने की जरूरत नहीं। तो वेरी शॉर्ट मौलाना एक बहुत अच्छी कोट जो है वो ऐड करते हैं। मौलाना कहते हैं कि जन्नत जो है वो इंसान का राइट है, हर इंसान का राइट जो है वो जन्नत है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान अपने राइट्स को पाने के लिए क्या कर रहा है। तो इंसान को अपने राइट्स को पाने के लिए इस दुनिया में अपनी लाइफ को ड्यूटी कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। तो इंसान की जो ड्यूटी इस दुनिया में है वो दावा वर्क। आप दावा वर्क को अपनी ड्यूटी बना करके आप अपने राइट्स यानी अपनी जन्नत को पा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है और बहुत मुझे बड़ी बात लगी है कि डेफिनेटली दावा वर्क एक ऐसी चीज है जिसको अपनी ड्यूटी बना करके एक बहुत अच्छी जन्नत को पा सकते हैं। जो हमारा राइट्स है, जो हमारा कहते हैं इस्लाम में कि हमारा बाय बर्थ राइट्स है, तो ये वही वाली बात है। तो मुझे ये चीज इसमें लगी। जज़ाकल्लाह। Thank you, Sana, for sharing your learning. And I request other ladies also, if you want to participate, please participate, and we will finish it off within 5 to 10 minutes. Any more sharing? Any more sharing of your learning? शबीना, एक लाइन मौलाना साहब की मैं कहना चाहूंगी। मौलाना साहब ने लिखा है कि अल्लाह की नजर में उसी इंसान की कीमत होगी जबकि वो अल्लाह से इस तरह मिले कि किसी का हक उसने दबाया ना हो, किसी का कोई मुतालबा उसके जिम्मे ना हो। अगर ऐसा है तो दीन की राह में जान दे देना भी किसी को आखिरत में निजात नहीं दे सकता। तो हम लोग बहुत ज्यादा इसको तवज्जो से और सीरियस होके इस बात पे ध्यान दें। जज़ाकल्लाह। Now we have come to the end of the session. If any, Famida Appa, please conclude the session. ये कंक्लूड करने के लिए एक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि आदमी हमेशा दो चीज़ों के फरेब में रहता है, सेहत और फुर्सत। यानी वो सोचता रहता है कि जब सेहत होगी तब कर लूंगा और जब फुर्सत होगी तब कर लूंगा, मगर जिंदगी में सेहत और फुर्सत कभी आती नहीं। चुनांचे वो इसी धोखे में रहता है और आखिरकार मर जाता है। तो मौलाना साहब ने लिखा है कि जो वाइज इंसान है वो किसी एक्सक्यूज को एक्सक्यूज ना बनाए। तो आज की डिस्कशन से हम सभी कॉन्शियस हो जाएं कि हमने अगर कभी किसी का हक मारा है, हक अदा नहीं किया या हक अदा नहीं कर रहे, तो उससे माफ़ी मांग लें और उसका पूरा हक अदा करें। और हम सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को देखें और समझें, जो हमारे आसपास हमारी जिम्मेदारी क्या है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसी नज़र दे, ऐसी समझ दे कि हम सिर्फ अपनी गलतियों को देखें और दूसरों का हक अदा करने वाले बन सके। हम हक मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाएं। आमीन। Ameen. So we have come to the end of this session. Very important topic, duty conscious. We should all instill in ourselves, and more so because we are all the members of CPS International. What Maulana has always advocated us, that we should all be duty conscious rather than right conscious. The Quran says in chapter 16, verse 90, surely God enjoins justice, kindness, and the doing of good to close relatives, and forbids all that is shameful, evil, and oppressive. He exhorts you so that you may be mindful. Islam wants us to build a duty conscious society rather than a right conscious society.
So we end here with the message that we should all pledge, we should all promise ourselves that we will be duty conscious and not right conscious, so that we build a peaceful society among our home, among our members of the society, and the world at large, inshallah. So inshallah, we meet again next week with a new topic, and everyone is requested to please do your learning, your sharing. It's very, very important to share at this platform. Jazakallah. Assalamu alaikum.